ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جاں بحق افراد میں سے 4 کی شناخت فراز، کاشف عامر اور شہروز کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ حکام کے مطابق فرقان دی نائٹ فائر فائٹرز کی لاش بھی ٹرمام سینٹر لائی گئی ہے۔ عامر اور شہروز کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ حکام کے مطابق فرقان کی لاش بھی ٹرمام سینٹر لائی گئی۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق 20 فائر ٹینڈرز اور 4 اسنارکلز کی مدد سے آگ بجھانے میں اس وقت مصروف ہیں۔ آگ لگنے کے باعث گراؤنڈ فلور کی تمام دکانیں جل گئی ہیں۔ فائر ٹینڈرز کو عمارت میں تپش کے باعث اندر جانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ شاپنگ پلازا میں 1200 سے زائد دکانیں کے باعث اندر جانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور 1200 سے زائد دکانیں ہیں۔ آگ کی شدت کے باعث عمارت کا حصہ گر گیا ہے، ترجمان ریسکیو کا کہنا ہے عمارت کے حوالے سے۔ اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ کراچی کے ایم اے جناح روڈ پر واقع گل پلازا میں تیسرے درجے کی آگ لگنے کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ افسوسناک خبر ہے، کراچی کے ایم اے جناح روڈ پر واقع گل پلازا میں تیسرے درجے کی آگ لگنے کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے اور کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ آگ کی شدت سے گل پلازا کے کچھ حصے گر گئے ہیں۔ ہفتے کی رات 10:15 بجے کے قریب گل پلازا کے گراؤنڈ فلور پر آگ لگی جو دیکھتے ہی دیکھتے تیسری منزل تک پہنچ گئی ہے۔ ریسکیو ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آگ لگنے کے باعث ایک فائر فائٹر سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 20 افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کی حالت بھی اس وقت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جاں بحق افراد میں سے 4 کی شناخت فراز، کاشف عامر اور شہروز کے نام سے ہوئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کراچی کے ایم اے جناح روڈ پر واقع گل پلازا میں تیسرے درجے کی آگ لگنے کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ آگ کی شدت سے گل پلازا کے کچھ حصے گر گئے ہیں۔ ہفتے کی رات 10:15 بجے کے قریب گل پلازا کے گراؤنڈ فلور پر آگ لگی جو دیکھتے ہی دیکھتے تیسری منزل پر پہنچ گئی ہے اور ریسکیو ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آگ لگنے کے باعث ایک فائر فائٹر سمیت 6 افراد جاں بحق بھی ہو چکے ہیں اور جبکہ 20 افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے اور ان کی حالت بھی اس وقت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جاں بحق افراد میں سے 4 کی شناخت کر لی گئی ہے۔ 4 کی شناخت فراز، کاشف عامر اور شہروز کے نام سے ہوئی ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق 20 فائر ٹینڈرز اور 4 اسنارکلز کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پانی اور فوم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یاسر سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، 80% تک آگ پر قابو پایا جا چکا ہے، آپ اس وقت وہیں پر موجود ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، کراچی میں ایک اور بڑا سانحہ جو وہ ہوا ہے جس میں ایک بلڈنگ شاپنگ پلازا ہے جس کا نام ہے گل پلازا، وہاں پہ جو ہے وہ رات کو آگ لگی تھی گزشتہ روز اور یہ آگ تقریباً 10-10:15 کے درمیان جو ہے وہ لگی تھی اور بتایا جاتا ہے کہ مجنائن طور پہ یہ آگ جو ہے وہ سب سے پہلے لگی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے ہماری یہاں پہ تفصیلی بات ہوئی تاجروں سے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ جب لگی ہے تو خاص طور پہ اس نے جو بجلی کی تار ہیں ان کو جو ہے لپیٹ میں لیا اور جو پرفیوم شاپس کی اور پلاسٹک کی جو شاپس یہاں پہ پلاسٹک کی اور کپڑے کی اس سے آگ جو ہے وہ بھڑکی ہے اور پھر زیادہ تر جو آگ کے فلیمز بڑھے ہیں اب وہ یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جو پرفیومز تھی وہاں پہ آگ لگی دکانوں پہ اس سے جو ہے وہ بڑی آگ اور اس آگ نے جو ہے وہ پورے گل پلازا کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں جو ہے وہ لے لیا۔ 80% عمارت جو ہے وہ پچھلی جو عمارت ہے وہ بالکل کارنر پہ یہ بنی ہوئی ہے، اس کا جو بیک سائڈ ہے وہ بالکل تباہ جو ہے وہ ہو چکا ہے اور منہدم جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ جو ایم اے جناح روڈ ہے وہ ٹریفک کے لیے جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس میں 22 سے زائد افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، 6 افراد جو ہے وہ اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ سول اور جناح ہاسپٹل میں جو ہے وہ جو انجریز تھے ان کو انجرڈ جو تھے ان کو شفٹ کیا گیا تھا، وہاں پہ جو ہے وہ کافی جو 11 لوگ وہاں پہ جو ہیں وہ اس میں ابھی تک جو ہے وہ سیریس ہیں۔ جناح سے جو ہے وہاں 2 لوگوں کو ٹریٹمنٹ دے کے یہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، ان کے گھر پہ ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ جو تاجر برادری ہے وہ بیار و مددگار کھڑی ہوئی ہے، ان کا کہہ رہے ہیں کہ ایک ہیلپ ڈیسک جو ہے وہ ڈی سی ساؤتھ میں جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے کیونکہ جس جگہ پہ یہ بلڈنگ ہے اس کے بالکل سامنے ہی جو ہے وہ ڈی سی ساؤتھ کا جو ہے وہ دفتر ہے اور وہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے پیاروں کے نام جو ہے وہ لکھوا دیے ہیں۔ بچے بھی اس میں ہو سکتے ہیں کیونکہ فیملی شاپنگ بھی آئی ہوئی تھی اور یہاں پہ دکاندار بھی جو ہے وہ اس میں جو بلڈنگ کا جو سائڈ منظم ہوا ہے اس کے نیچے
دبے ہونے کی اطلاعات ہیں. ہماری یہاں پہ بات ہوئی ہے جو دکانداروں سے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک متعدد اندازے کے مطابق یہاں پہ تقریباً کوئی 70 سے 80 لوگ ابھی بھی بلڈنگ کے نیچے جو ہے وہ موجود ہیں. لوگوں سے, یہاں تاجروں سے بات ہوئی, یہاں پہ دکانداروں سے بات ہوئی, اور جو فیملیز کے جو لوگ ہیں ان سے بات ہوئی, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 11 ساڑھے 11 تک جو ہے وہ لوگوں کی موبائل پہ رابطہ تھا, موبائل پہ مس کال آ رہی تھی کہ یہاں پہ جو ہے وہ ان کو بچایا جائے, لیکن اس کے بعد رابطہ جو ہے وہ بالکل بھی منقطع ہو گیا ہے. دھوئیں کے بادل ہیں, تقریباً 20 سے زائد گاڑیاں جو ہیں وہ فائر بریگیڈ کی یہاں پہ آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لے رہی ہیں, اور یہاں پہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس پانی کی کمی ہے کہ KMC کے فائر ٹینڈرز کے پاس. تو جو ہمارے عسکری ادارے ہیں جس میں نیوی, ایئر فورس اور آرمی ہے, اس کے جو ٹرینڈ آفیسرز ہیں اور جو ٹرینڈ ان کا ادارہ ہے, ان کی گاڑیوں کو جو ہے وہ یہاں پہ لایا جائے, اور ان کے جو فائر فائٹرز ہیں ان کی بھی جو ہے وہ خدمات یہاں پہ حاصل کی جائیں, کیونکہ ان کے پاس اکثر و بیشتر پانی کا مسئلہ جو ہے وہ ہوتا ہے. لوگ یہاں پہ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, رو رہے ہیں. خواتین کی یہاں پہ جو ہے وہ جو خواتین تاجر تھیں ان سے ہماری بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بھی دکانیں جو ہے وہ یہاں پہ جل گئی ہیں. گارمنٹس کی جو ہے وہ یہاں پہ دکانیں تھیں, پرفیومز کی دکانیں تھیں, اور ساتھ ساتھ پلاسٹک کا سامان, سوٹ کیسز کی, یعنی جو زندگی کی تمام کراکری کی جو ہے وہ یہاں پہ دکانیں تھیں, وہ تمام تر جل کے جو ہے وہ خاکسار ہو گئی ہیں. پورا 380 ڈگری کا جو ایریا ہے اس کو یہاں پہ کارڈن آف کر دیا گیا ہے, اور یہاں پہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے پانی ختم ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ پانی کو جو ہے وہ یہاں پہ فراہم کیا جائے. تمام تر جتنے ہائیڈرنٹس ہیں وہاں پہ ایمرجنسی نافذ جو ہے وہ کر دی گئی ہے, اور ساتھ ہی جو ہے وہ ابھی بھی پرابلم جو ہے وہ کافی آ رہی ہے کیونکہ اسموک یہاں پہ بہت زیادہ ہے اور دھوئیں کے بادل ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور میڈیا کو یہاں پہ ایک جگہ پہ ریسٹرکٹ کر دیا کہ یہاں سے آگے میڈیا نہیں جا سکتا ہے, تو یہاں پہ دھواں جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, جگہ کنجسٹڈ ہے, جس کی وجہ سے خاصی مشکلات جو ہیں وہ لوگوں کو یہاں پہ پیش آ رہی ہیں. اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بچایا جائے کسی طرح, اور زیادہ تر تاجر جو ہیں وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کا جو کاروبار کا نقصان ہوا ہے اس کو جو ہے وہ ازالہ کیا جائے. جی یاسر, یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت سندھ کی جانب سے کون کون جائے حادثہ پر پہنچا ہے اور کس نے یہاں پر دورہ کیا ہے اس واقعے پر؟ جی بالکل, شہید غنی جو صوبائی وزیر محنت ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ یہاں پہ دورہ کیا گیا تھا. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کی جانب سے بھی یہاں پہ دورہ کیا گیا ہے, اور ساتھ ساتھ جو DIG ٹریفک ہے اور IG سندھ انہوں نے بھی جو ہے وہ یہاں پہ دورہ کیا ہے اور ساری چیزیں دیکھی ہیں, لا اینڈ آرڈر. اب میں آپ کو بتا چلوں کہ ٹینکرز جو آ رہے ہیں وہ بھی ان کو بھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ایک ٹینکر آتا ہے, لوگ خاصے جمع ہیں یہاں پہ, جس کی وجہ سے ٹینکرز کو وہاں پانی پہنچانے میں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے. اس حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے تاجر برادری سے, خاص طور پہ کراچی چیمبر, فیڈریشن, کاٹی اور جو دیگر ہیں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک متعدد اندازے کے مطابق یہاں پہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کا مال بلڈنگ سمیت جو ہے وہ جل کر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. یاسر سلیم, آپ نے تفصیلات بتائی حکومت سندھ کی جانب سے جو جائے حادثہ پر پہنچا ہے وہ بھی آپ نے بتایا. سوال یہ ہے کہ اب زخمیوں کے علاج کے اخراجات کون برداشت کرے گا؟ اس حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ سعید غنی بھی وہاں پر وہ پہنچے جائے حادثہ پر. زخمیوں کے حوالے سے اور جاں بحق افراد کے لواحقین کے حوالے سے, اخراجات کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے؟ امداد دی جائے گی؟ ہم اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کافی حادثات وغیرہ کور کر چکے ہیں, تو اس میں میجورٹی یہی ہوتا ہے کہ جیسے ثانیہ جو بولٹن مارکیٹ ہوا تھا, اس کے بعد اچھی شاپنگ مال میں آگ لگی تھی اور بھی دوسرے مال میں آگ لگی تھی, تو وہاں پہ حکومت نے جو ہے وہ کمپنسیٹ کیا تھا. اگر کوئی بلاسٹ وغیرہ ہوتا ہے جیسے عباس ٹاؤن کا بلاسٹ تھا, تو اس میں بھی جو ہے وہ حکومت نے کمپنسیٹ کیا تھا, اور زخمیوں کی جو جتنی بھی کیا کہتے ہیں ان کا علاج معالجہ تھا سرکاری ہسپتالوں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ہسپتال میں بھی کرایا گیا تھا. تو یہاں پہ بھی ابھی انتظامیہ یہی کہہ رہی ہے کہ ابتدائی طور پہ جو لوگ ہیں ان کو تو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے, اور یہ زیادہ تر جو ہے وہ ابھی سرکاری ہاسپٹلس میں ہی جو ہے وہ زیادہ تر زخمی گئے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ دی جا رہی ہے. لیکن اگر یہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں بھی شفٹ ہوتے ہیں تو ان کا خرچہ حکومت ہی اٹھائے گی. لیکن یہ اب میری اس حوالے سے بات ہوئی ہے کراچی چیمبر کے جو صدر ہیں, تو ان کا یہی کہنا ہے کہ زخمیوں کے جو کاروبار ہے, جو لوگ یہاں پہ تباہ برباد ہو گئے, حکومت ان کے ازالے کے لیے جو ہے وہ کچھ کرے, کیونکہ یہ لوگ جو کہ کل تک اپنا کاروبار کر رہے تھے آج بالکل سڑکوں پہ آ گئے ہیں,
اور جو کاٹی کے چیئرمین ہیں اور جو فیڈریشن کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ یہی مطالبہ کیا ہے کہ ان کی جب کلیئر ہو جائے گا، لاگت کا پتہ لگ جائے گا کہ کتنا اس میں جو ہے وہ کاروبار کا نقصان ہوا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ریہیبلیٹیٹ کیا جائے تاکہ یہ لوگ دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ ابھی یہاں پہ کہنا قبل اس وقت ہے کہ کتنا لوگ ہو گئے، لیکن حکومت سندھ کی جو ہے وہ بیسیکلی ذمہ داری بنتی ہے کہ اتنا بڑا جو سانحہ ہوا ہے اس کے لیے جو ہے وہ تاجروں کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں۔ ہم آپ کو بتایا چلیں کہ یہاں پہ مرد تاجر نہیں، یہاں پہ جو میری یہاں کے صدر سے بات ہوئی ہے، مارکیٹ کے صدر سے، تو بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 30 سے 40 دکانیں جو تھیں یہاں پہ جو دکانیں ہیں وہ خواتین تاجروں کی بھی ہیں، جس میں جو ہے وہ ان کے کپڑے کی دکانیں تھیں اور جو گھریلو اشیاء کی استعمال کی جو ہوتی ہیں اور جو بیوٹیفیکیشن کی جو شاپس ہوتی ہیں خواتین کی وہ بھی یہاں پہ موجود تھیں، وہ بھی جو ہے وہ بالکل جل کے خاکستر ہو چکی ہیں۔ تو ان کو بھی جو ہے وہ یہاں پہ وہ تاجر برادری کے جو لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ کمپنسیشن جو ہے وہ دی جائے۔ جی ٹھیک ہے یاسر، لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا کہ لاپتہ افراد بھی ہیں، ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے افراد کا۔ آپ یہ بتائیے گا ان کے لواحقین کوئی سامنے آیا ہے، کیونکہ آپ وہیں پر گل پلازا عمارت میں ہی موجود ہیں، باہر موجود ہیں، کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں اس وقت کی، کیا صورتحال ہے؟ کوئی افراد کے لواحقین سامنے آئے ہیں، ان کی جانب سے کوئی بات کی گئی ہے؟ میری یہاں پہ بات ہوئی ہے، جو خواتین ہیں تاجر اور جو لواحقین ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے، جو فیملیز کے لوگ ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں اب لگ رہا ہے کہ ان کے جو پیارے ہیں وہ ان سے کوششیں تو کی جا رہی ہیں، لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب بہت مشکل ہے کیونکہ ملبہ اتنا زیادہ ہے، اس کو ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر یہ بلڈنگ سے، پہلی بات تو پورا بلڈنگ کا اسٹرکچر جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، یہ 3rd ڈگری کی آگ تھی، تیسری سے بلڈنگ بالکل گر چکی ہے، اور جو فرنٹ ڈی سی آفس کے جو دیوار ہے اس کا جو فرنٹ ہے بالکل وہاں پہ جو ہے وہ بلڈنگ یہاں پہ موجود ہے، اس کا فرنٹ کا حصہ، تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ فائر فائٹرز جاتے بھی ہیں اندر تو وہ کس طرح سے اس کو ہٹائیں گے، کیونکہ یہ ملبہ بھی جو ہے وہ خطرناک ہو